عالم کے بول یہ سیگمنٹ ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. علماء کرام تشریف فرمائیں. مفتی ابو محمد صاحب تشریف فرمائیں, پروفیسر محمد یونس صاحب تشریف فرمائیں, مفتی زاہد اسلم صاحب تشریف فرمائیں, اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے خطیب منبر حسینی جناب مولانا سید ظہیر الحسن نقوی صاحب نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں مولانا صاحب؟ ٹھیک ٹھاک. اسد اللہ ایامکم. بہت بہت آپ کو مبارک بھی ہو بہت بہت مبارک ہو. علیہ السلام کی ولادت انشاءاللہ. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. جزاک اللہ. مولانا صاحب, آج چونکہ اتنا بڑا دن ہے امام حسن علیہ السلام کی آمد کا, تو میں چاہوں گا کہ امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے آپ کچھ ان کے فضائل بیان فرمائیے, اور ایک سوال کے ساتھ کہ امام حسن علیہ السلام کا جس طرح سے عقیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اور یہ سنت قائم کر دی, اور یہ نام امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا نام, کیونکہ آج خاص طور پہ امام حسن کا ذکر ہے, تو نام کس نے رکھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی کی, اور اگر اس کا خلاصہ کرنے لگیں تو ظاہر 2-2.5 منٹ میں ہو نہیں سکتا, لیکن بہرحال پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ جتنا ہو سکتا ہے ہائی لائٹس کر دوں بڑی تیزی کے ساتھ. جی بسم اللہ. 7 سال امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش اور معیت میں گزرے ہیں, اور اس کے بعد 30 سال مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ, اور 10 سال مولا کائنات علی بن ابی طالب کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبیٰ کی یہ زندگی ہے. ٹوٹل زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. نمبر 1 جو ایک جنبہ نورانی ہے, اور نمبر 2 لباد بشری. جنبہ نورانی مقام عند اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مقام ہے جو آیات کے اندر اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے, جیسے کہ مصداق ہیں. اب ظاہر آیات قرآنی کو جب ہم دیکھیں گے جو صدر اسلام کی شخصیات ہے, تو اس میں دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر صراحتاً, ظاہراً, باطناً, اشارتاً, کنایتاً کوئی ذکر ملتا یا نہیں ملتا. تو یہاں سے اگر شروع کریں, امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے مصداق, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کے مصداق, فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. یہاں پر جو ہے وہ مصداق کیا بنتے ہیں؟ ابناء اور رسول کے طور پر مباہلہ میں جاتے ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ وَلَا شَكُورًا لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا. یہاں پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام شامل ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب آیت الکرسی کی تفسیر, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی تفسیر کرتے ہیں, تو جہاں پر شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ مراد ہیں, پہلا مصداق یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بنتے ہیں. یہ ہو گیا کہ جنبہ نورانی. اس کے بعد آتے ہیں جنبہ روحانی جو بشری ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. جنبہ نورانی میں وہ رول ماڈل نہیں ہے, اس لیے کہ وہ مقام اللہ کا عطا کیا ہوا ہے, لیکن اللہ نے جنبہ بشری کے اندر بھیجا ہے ان کو تاکہ یہ رول ماڈل بن سکے. اولنا محمد, آخرنا محمد, اوسطنا محمد, کلنا محمد. تو یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے, پریکٹیکل ایگزامپل. اس میں اگر آپ دیکھیں تو کیا ہیں, یہاں پر اگر آپ اہل سنت کتب کو اٹھا کر دیکھیں تو انہو کانا سیدن, ان کے متعلق ہے کہ وہ سید و سردار. اس کے بعد جو ہے نا لکھا ذی وقار, بہت باوقار شخصیت ہے. حلیم, حلم صبر کی سپرلیٹو ڈگری ہے. صبر ہوتا ہے کسی نے آپ کو برا بلا کیا, خاموش ہو گیا, پلٹ کے جواب نہیں دیا. حلم کیا ہے؟ نہ فقط کے پلٹ کے جواب نہیں دیا, مسکرا کے دیکھ لیا. بلکہ اس سے بڑھ کر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے تو متعلق یہ بھی ملتا ہے کہ وہ جب شامی نے آ کر ان کو برا بلا کہا تھا, نہ فقط یہ کہ جواب نہیں دیا بلکہ کہا تو مسافر نظر آتا ہے, تھکا ہوا نظر آتا ہے, محتاج نظر آتا ہے, سواری چاہیے دوں, کھانا چاہیے دوں. تو یہ ہو گیا ان کا جنبہ لباد بشری کے اندر. اب ظاہر وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. دسترخوان امام حسن مجتبیٰ بہت معروف اور مشہور ہے, رول ماڈل ہے ہمارے لیے. اب جو آپ کا سوال ہے اس کی طرف جلدی سے آتا ہوں. جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو شہزادی نے مولا کائنات علی بن ابی طالب کی خدمت میں عرض کی کہ یا علی, بیٹے کا نام کیا رکھنا ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ شہزادی میں کیسے سبقت لے جا سکتا ہوں رسول اللہ پر اپنے بیٹے کا نام رکھنے پر. رسول خدا تشریف لائے تو پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم نے بیٹے کا نام نہیں رکھا, آپ کے انتظار میں تھے. رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ پر سبقت کیسے لے جا سکتا ہوں, سبحان اللہ, میں انتظار کرتا ہوں. جبرائیل آئے, کہا یا رسول اللہ چونکہ حضرت علی علیہ السلام کی نسبت آپ کے لیے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ علیہ السلام سے تھی, الا نبی بعدی, تو ان کے بڑے بیٹے کا نام شبر تھا, اس کا شبر نام رکھیں. رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل یہ عبرانی کا لفظ ہے, ہم عرب زبان ہیں, اس کا عربی کے ترجمہ کیا ہے؟ کہا عربی کا ترجمہ اس کا بنے گا حسن. تو شبر کا عبرانی کا جو عربی معنی ہے وہ ہے وہ حسن. اسی لیے شبیر حسین
اور محسن جو ہے نا وہ تیسرے معنوں میں آتا تھا. کیا بات ہے. اور رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی طرف سے اس نام کو منتخب کر کے نام رکھا حسن. حسن. اور یہ کائنات میں اس سے پہلے کبھی کسی کا نام نہیں, اور آج کائنات کے اندر اربوں کروڑوں. ماشاءاللہ. میرا دل ایسا چاہ رہا ہے ناظرین, میں اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں کہ علماء کرام کی محفل میں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پورا دن بھی بیٹھے ہیں تو وقت گزر جائے اور پتہ بھی نہ چلے. آپ نے کتنی خوبصورتی سے ایک بہت کم وقت میں اتنے اچھے فضائل بیان فرمائے مولانا صاحب.